ناظرین اکرام السلام علیکم۔ فرض کیجئے ہم ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتے کہ کینیڈا اور ناروے جیسے ممالک میں چین ہی چین ہے، وہاں لوگ خوشیوں، مسرتوں اور کامرانی اور شادمانیوں میں جیتے ہیں کیونکہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ لیکن جواب کی تلاش میں سارے معاملے بھی دیکھے جاتے ہیں، مثلا وہاں کتنا کماتے ہیں، ملکی نظام ان کا ہاتھ کتنا بٹاتا ہے، بددیانتی اور خیانت کتنی ہے، وہ کون سی خوبیاں جو انہیں ہم سے زیادہ خوشیاں دیتی ہیں۔ تو جواب بہت آسان ہے، شمالی یورپ کے ان ممالک میں حکومت اور عوام پڑوسیوں کی طرح میل ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ضرورت مندوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدد ہی مدد دستیاب ہے۔ ان ملکوں کے باشندوں میں برادری کا حیرت انگیز احساس ہے، مل جل کر رہنا وہاں کوئی کہاوت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ وہاں کسی کا بٹوا گر جائے تو لوگ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر بٹوا لٹا دیتے ہیں، اس کو رپورٹ میں سماجی بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ لوگوں میں ایک برادری بن کر رہنے کا شعور پیدا کرنا آسان نہیں، اس کے لیے لوگوں کے درمیان راہ و رسم پیدا کرنے کے مواقع دینا ہوتے ہیں، کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں، دکھ سکھ بانٹیں اور کچھ اس طرح ہاتھ بٹائیں کہ ان کے دل میں وہ خوشی جگہ بنائے، روزگار یقینی اور وہاں حالات کار اچھی ہوں تو زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ان ملکوں میں کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیتے، وہاں بے روزگاری کا بیمہ ہوتا ہے اور بچوں پر اٹھنے والے خرچ میں حکومت ہاتھ بٹاتی ہے، لوگوں کو ایسے کام سکھائے جاتے ہیں جن کے بعد انہیں روزگار آسانی سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح جن علاقوں میں موسم شدید سرد اور راتیں بہت لمبی ہوں وہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے زیادہ تیار رہتے ہیں۔ ایسے ہی معاشروں میں جب چھپر ڈالا جاتا ہے تو آس پاس کے سارے لوگ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ جرم و سزا کا تصور اگر کسی معاشرے سے مٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ لاقانونیت کی زد میں ہے۔ پاکستان میں بھی جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد، عدالتوں پر مقدمات کا بڑھتا ہوا بوجھ ہمیں بہت سے سوالات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حکومت جدید ٹیکنالوجی کی معاونت اور وسائل فراہم کر کے عدالتی مسائل کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، مگر آج کے اس مہنگے دور میں لوگ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے جا رہے ہیں۔ اس کوتاہی کی وجہ مہنگائی، بے روزگاری، بھوک، افلاس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل اور وجوہات ہیں۔ ان تمام وجوہات کے علاوہ ایک وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے جو کہ امیر طبقے کے لیے اس کے شایان نشان اور غریب طبقے کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اسی طرح دیہی لوگوں کو اپنی زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ صحت و تعلیم کے مسائل ان بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ انہی وسائل کے فقدان کی وجہ سے دیہاتی لوگوں کا شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگر حکومت دیہی علاقوں کی طرف توجہ دے اور اسکولوں اور اسپتالوں کے مسائل کا کسی حد تک انتظام کر دے تو دیہاتیوں کے مسائل سے بہت ممکن حد تک نمٹا جا سکتا ہے اور اس سے بے روزگاری کی شرح میں بھی کسی کمی واقع ہوگی۔ لیکن یہاں ہر آنے والی نئی حکومت غربت کے خاتمے کا نعرہ لگاتی ہوئی آتی ہے، جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھلائی اور خوشحالی، عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، لیکن ہر حکومت ملک کی مسائل کا رونا دوسری حکومت پر ڈال کر پیچھے چھڑا لیتی ہے۔ کیا آئین اور قانون عام شخص کی جان اور کسی حکمران یا رہنما کی جان میں کوئی فرق کرتا ہے؟ مگر آج ہمارے ملک میں وی آئی پی صاحبان کی جان کی حفاظت اور ایک عام آدمی کی جان کی حفاظت کے انتظامات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مامور، اہلکار اور گاڑیاں کیا ایک عام آدمی کی جیب پر بہت بڑا بوجھ نہیں؟ اور اگر یہ اہلکار اور انتظامات عام عوام کی حفاظت کے لیے مختص کر دی جائیں تو کیا سیکیورٹی کے عمومی حالات بہتر نہیں ہو سکتے؟ لیکن نظر میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک محبت کی نظر ہوتی ہے تو ایک نفرت یا بے حسی کی نظر، کوئی شفقت کی نظر ہوتی ہے تو کسی میں حقارت کا تاثر ملتا ہے، کبھی ماتحت کو افسر کی تحکمانہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی تفریح نظروں کا۔ بلا شبہ ہم روزمرہ کی بنیاد پر قیمتی وقت کا ضیاع کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے وقت کو ٹال دیا، مگر در حقیقت وقت ہمیں ٹال رہا ہے، لہٰذا وقت ٹالتے ٹالتے ہم عالم برزخ کو کوچ کر جاتے ہیں اور یوں ہمارے پاس کسی کے لیے کچھ کرنے کا وقت تب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اور تم کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ایک درد دل شاعر کہتا ہے، مدتیں ہو گئی خطا کرتے کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے کرتے، وما علینا الا